تعالیٰ سے دعا فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سورۃ الملک مکمل ہو چکا، کل انشاءاللہ سورہ یاسین اور اس کے بعد سورہ رحمان کی تفسیر اور ترجمہ ہوگا انشاءاللہ۔ آج خلاصۃ سورۃ الملک بیان کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ ویقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آپ کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے، اور یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحمت فرما دے تو کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچا لے گا؟ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی جو کنووں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس پانی لے کر آ جائے؟ یہ کل بھی اس کے ترجمہ کیا تھا اور تفسیر بھی کیا تھا۔ یاد اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تاکہ ہمیں ریپیٹیشن کی وجہ سے وہ بات دماغ کے اندر آ جائے۔ یہاں پر یہ بھی ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر پانی نیچے کو اتر جائے تو کون ہے جو اوپر لے کے آ سکتا ہے؟ جیسا کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج ماجوج نکلنا ہے۔ دجال سے پہلے یاجوج ماجوج نکلے گئے، قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی۔ اور یاجوج ماجوج اتنا خطرناک قوم ہے کہ وہ جب نکلے گا تو پورے دنیا کے اندر اس طرح چھا جائے گا کہ جس سمندر میں گیا وہ پانی سمندر کا ختم ایک بار میں پی جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے ہماری امتی پر جو آپس میں پانی کے کمی کی وجہ سے لڑائی کریں گے، آپس میں دست قریبہ ہو جائیں گے۔ وہ وقت وہی ہوگا جب یاجوج ماجوج نکلے گا اور دنیا میں فساد مچائے گا اور شور و غل برپا کرے گا اور سمندر کا پانی پی کر ختم کر دے گا، ساتوں سمندر کا پانی ختم کر دے گا، زمین کے نیچے کھود کھود کر پانی نکال کر پی جائے گا۔ اس وقت میں انسان کے پاس پانی پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ اور دوسری نشانی کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ مشرق اور مغرب میں زمین دھس جائیں گے
اور وہاں سے کیا ہوگا؟ دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تیسری بڑی نشانی کیا ہوگی؟ زمین سے چوپایا نکلے گا، اور چوپایا نکلنے کے بعد، چوپایا مطلب جانور نکلے گا اور انسان سے باتیں کرے گا۔ پانچویں سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ کہ دجال آئے گا۔ دجال کا مطلب یہ ہوگا دجال کے ایک آنکھ ہوں گے، دجال کے ایک آنکھ ہوں گے، اور اس پہ لکھا ہوگا کافر۔ کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ جیسا کہ آج کے وقت میں شکیل ابن حنیف، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، اور میں آ چکا ہوں، قیامت کی نشانی آ چکی ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ دجال کہاں ہے، تو وہ بتاتا کیا ہے کہ دجال آ چکا ہے امریکہ کا آخری کا ہے نا، امریکہ آخر کا اور فرانس کا فر، تو کا اور فر دونوں ملا کے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اور فرانس کیا ہے؟ کافر۔ یہ ہے اصل دجال۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں آگے ہیں، اور سیٹلائٹ جس کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے، دجال کی ایک آنکھ ہوگی لیکن وہ پوری دنیا کو دیکھے گا، اور یہاں پر ایک قدم ہوگا تو دوسرا قدم مکہ میں ہوگا، اتنا، اور ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کچھ خاص پاور دے کر اس کو بھیجے گا، ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ دے کے بھیجے گا، اور یہ ساری چیزیں کرے گا۔ کرنے کے باوجود وہ اپنی دجالیت کا شکار تمام انسانوں کو بنائے گا۔ جتنے بھی ان کو ماننے والے نہیں ہوں گے، ان کو زبردستی وہ کیا کرے گا؟ لیکن اس وقت میں بھی نیک لوگ اپنے ایمان کو بچا کر کہیں اور بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے، غاروں میں چھپ جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے، ان کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کیا ہے ہمارے اندر یہ قوت ایمانی کا جذبہ بتانے کے لیے کہ اتنا خطرناک پاور اللہ تعالیٰ دینے کے باوجود وہ نیک آدمی اس کے بہکاوے میں نہیں جائے۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مکہ کے اندر طواف کر رہے ہیں، اس کے درمیان شام سے، ملک شام، شام کا مطلب صبح شام نہیں، ملک شام، وہاں سے 40 ابدالوں کی جماعت، کتنے؟ 40 ابدال، ابدال کا مطلب بولتے ہیں بزرگ، اور بزرگ مطلب صوفی بزرگ، 40 ابدالوں کی جماعت ان کو پہچان لے گی کہ یہ تو مہدی علیہ السلام ہے، اور غیب سے بھی آواز آئے گی کہ ہاں یہ مہدی ہے، اس سے بیعت کرو۔ تمام لوگ اس سے بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے کے بعد اس وقت میں مسلمانوں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور حضرت مہدی علیہ السلام کیا کریں گے؟ نماز پڑھا رہے ہوں گے کہ اتفاق سے اسی وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کر، مطلب ان کے پروں پر ہاتھ ڈال کر نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور نازل ہونے کے بعد وہاں پر حضرت مہدی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ امامت کر لیجئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں خصوصیت ہے کہ وہ کون ہوں گے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حضرت فاطمہ کے اولاد سے، اور ان کا نام محمد ہوگا، لقب مہدی ہوگا، لقب مہدی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک ایسا بہت بڑا فتنہ آ رہا ہے جو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ مہدی کہہ رہا ہے، اور اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بھی آ گیا اور مہدی بھی آ گیا۔ ہم مہدی ہیں اور عیسیٰ ہیں، اور دجال امریکہ اور فرانس ہے، جس کے جو سیٹلائٹ ہے وہ امریکہ اور فرانس کا ہے، ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، وہ دجال ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ جیسے ہی سانس لیں گے تو ان کے پھینکے ہوئے سانس سے جتنے لوگوں تک وہ سانس بہت لمبی جائے گی، اور جہاں تک نگاہ ہوگی وہاں تک جائے گی، اور وہ سانس جس کو لگتا رہے گا وہ کافر مرتے رہے گا، سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ پورے کفار کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب خاتمہ ہو جائے گا تو اس وقت میں یہودی جو سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا، وہ پتھر کے نیچے بھی اگر چھپا ہوگا تو پتھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرے گا، اور پتھر کہے گا کہ یہاں ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنے کے بعد اس کا قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام تر سوروں کا خاتمہ کریں گے، سور جو چلتے ہیں پکس، ان کا خاتمہ کریں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث سے کہ وہ مقام لد پر جو
جو فلسطین کا ایئر بیس ہے، فلسطین کا بنی اسرائیل کا ایئر بیس ہے، وہاں پر مقام لد ہے، مقام لد پر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرے۔ قتل کرنے کے بعد یہ 7 سال پوری حکومت چلے گی، 40 سال کے بعد 7 سال حکومت چلے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت آئے گی۔ تو اس وقت میں کیا ہوگا؟ قیامت آنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس وقت میں تمام گھر میں، کچے پکے گھر میں ہر ایک جگہ اسلام آ جائے گا، اور جب اسلام آ جائے گا تو قیامت تھوڑی آتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فطری موت مریں گے، اس کے بعد تمام دنیا جیسا بھی تمام دنیا کفر میں اور ظلمت میں پھر بھٹکنا شروع ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ایک امت مسلمہ کا ایک ایک شخص دنیا سے چلا جائے گا، صرف کفر کا بول بالا ہوگا، اس وقت میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت لا دے گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں موجود رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنے اور قرآن کو دوسرے تک پہنچانے اور قرآن پر خود عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب شاکر صاحب مسجد ہادہ کے بنانے والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر سے بہتر گھر جنت میں تیار فرما دے، اور عطیہ صاحبہ مرحومہ کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرما دے، اور جناب سلمان صاحب مسجد ہادہ کے ذمہ دار، ان کے رزق میں اللہ وسعت نصیب فرما دے، اور جتنے بھی یہاں عشاق قرآن، عاشق قرآن تشریف فرما ہے، آپ تمام حضرات کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تفسیر کو اور اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مجلس میں بیٹھنے والوں کے تمام تر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر کلفتوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور استقامت ایمان پر نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی موت عطا فرماوے کلمہ نصیب فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔